वादी में बसा एक अलग तलग घर, जहां अभी फैमिली प्रेयर करके नाश्ता करने वाली थी कि उसी वक्त जमीन हिलने लग जाती है और बाहर से जानवरों की आवाजें और कुछ शोर सुनाई देता है। घर का मालिक बाहर देखने लगता है और फैमिली को कहता है बाहर मत आना, यहीं पर रुको। बाहर एक धुएं भरा ट्रक था। जब घर का ऑनर जाकर डोर ओपन करता है, ड्राइविंग सीट पर एक लेडी थी जो मर चुकी थी और बैक साइड से बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। वहां पर 2 जुड़वा बच्चे मौजूद थे। इन्हें 2 अलग फैमिली अडॉप्ट करती हैं। 40 ईयर गुजर चुके थे। उन्हीं में एक मारिया थी। मारिया को आज एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले तुम्हारे नाम पर एक घर छोड़ा है जो आपकी विरासत है और उसे हैंड ओवर किया जाएगा रशिया आने पर। और ये सफर करके आखिरकार रशिया पहुंच चुकी थी। फिर ऑफिस जाती है। फिर इसे एक गंजा सा आदमी सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है। घर तो मिल चुका था मगर अब इसे जानना था अपनी रियल माँ के बारे में और उस घर को भी देखना था। ये उस टाउन के लिए निकल जाती है मगर वहाँ जाकर इसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लोग इससे बात करने से कतराने लगे जब उन्हें बताया गया कि ये किस एरिया में जाना चाहती है। और फिर एक ही ड्राइवर तैयार हुआ वहाँ जाने के लिए। गाड़ी में सफर करते हुए भी वो ड्राइवर बहुत अजीब तरीके से इसे देख रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी मगर मंजिल का कोई पता नहीं था। तभी ड्राइवर कहता है कि मैं आगे जाता हूँ, रास्ता चेक करता हूँ। बारिश हुई थी, शायद रास्ता बंद हो चुका हो, और वो चला जाता है। मगर अफसोस ड्राइवर लौटकर नहीं आता। अब मारिया को बाहर निकलकर खुद ही पैदल सफर करना था और वो एक घर के सामने पहुंच जाती है। शायद यही उसकी मंजिल थी। घर के अंदर जाने पर उसे नजर आता है कि ये घर पूरी तरह तबाह और वीरान था। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो उस तरफ जाने लगी। वहां इसे जमीन पर एक डॉल नजर आती है। जैसे ही वो इसे उठाने लगती है तो हम देख सकते हैं उसके पीछे से एक परछाई गुजरती है और फिर इसे भी कुछ एहसास होता है और वो भी उसी रूम की तरफ जाने लगती है जहां वो परछाई गई थी। वो रूम पूरी तरह खाली था, वहां पर तो कोई भी नहीं था। फिर उसे ट्रक की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही ये पलटती है तो इसके पीछे एक लेडी थी, वाइट आंखों वाली, और सेम टू सेम इसी की तरह वो नजर आ रही थी। फर्क इतना था कि वो पूरी तरह सर से पैर तक पानी में भीगी हुई थी। ये डर जाती है और बाहर निकल आती है। इसे ट्रक को हर सूरत रोकना था। अभी ट्रक इसके बिल्कुल पास ही था लेकिन अगले ही लम्हे ट्रक इतनी दूर जा चुका था उसे रोकना पॉसिबल नहीं था। ये भागती है और भागते हुए इसका पांव फिसलता है और ये नदी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब दोबारा इसे होश आता है तो ये एक रूम में थी। वहां पर कोई बैठा था और वो इसी का सामान चेक कर रहा था। फिर वो अपना नाम इसे निकोलाई बताता है और कहता है कि उसने उसे नदी से बचाया। मगर मारिया अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाह रही थी। उसने डंडा उठाया और उसे दूर रहने के लिए कहा और निकोलाई अभी उसे समझाने ही वाला था कि पीछे से आहट हुई। निकोलाई ने जैसे ही मुड़कर देखा, मारिया ने उसे डंडा मारा और वहां से भाग खड़ी हुई। मगर सारे दरवाजे हवेली के बंद थे। वो इसे दोबारा रूम में ले आता है और फिर इसे वो पिक्चर दिखाता है जो मारिया के पास भी थी। दोनों के पास सेम चिट्ठी और पिक्चर थी। फिर वो कहता है हम दोनों ट्विन्स हैं और हमारी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। मारिया पिक्चर उठाकर देखने लगती है। फिर वो उसे एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहाँ पर 2 पालने थे और बच्चों के नाम भी लिखे थे। मारिया अपना नाम देखकर हैरान रह जाती है। अब उसे पता था कि ये मेरा भाई है। वो रात मारिया तो सो गई लेकिन निकोलाई अपनी आर्मी वाली गन लेकर जागता रहा। वो एक आर्मी ऑफिसर था, उसे खतरे का एहसास था। सुबह जब मारिया जागती है तो वो उसे कहता है हमें बेसमेंट में जाना होगा और जनरेटर को तलाश करना होगा ताकि हम उसे ऑन कर सकें। मारिया कहती है उसकी क्या जरूरत है, हम आज ही यहाँ से ट्रक पर बैठकर चले जाएंगे। निकोलाई बहुत हैरान होता है और फिर वो उसे बताता है कि यहाँ पर आने का एक ही रास्ता है और वो है वो पुल जो कि बरसों पहले टूट चुका है। मैं भी नदी क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और फिर उसी वक्त उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है। मारिया निकोलाई को वहीं छोड़कर भागकर बाहर आ जाती है और ट्रक की दिशा में भागने लगती है। निकोलाई भी उसके पीछे था। भागते भागते मारिया एक पिग फार्म तक पहुंच जाती है। भाई भी उसके पीछे था। वहां पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जो सालों से वहां खड़ा था, जंग आलूद, बिल्कुल कबाड़ बन चुका था।
ماریا اسے پہچان لیتی ہے، یہ وہی ٹرک تھا جس میں بیٹھ کر وہ آئی تھی، مگر نکولائی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی ان دونوں کو اندر سے آواز آتی ہے اور یہ اندر چلے جاتے ہیں، اور اندر تھی ایک انسان کی ہڈیاں اور ان میں ایک لاکٹ تھا جسے یہ اٹھانے لگتی ہے۔ تبھی نکولائی اپنی بہن کو پلٹنے کا اشارہ کرتا ہے، تو وہ جیسے ہی پلٹتی ہے تو ان کے پیچھے دو لوگ کھڑے تھے، وہ سیم ٹو سیم انہی جیسے تھے، صرف فرق اتنا تھا کہ لیڈی کی آنکھیں وائٹ تھی اور وہ پوری طرح بھیگی ہوئی تھی، اور جو نکولائی جیسا آدمی تھا اس کا پورا بدن کٹا ہوا تھا، جیسے کسی جانور نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ انہی کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ نکولائی کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ گولی چلاتا ہے اس آدمی کو بھی گولی لگتی ہے اور خود نکولائی کو بھی گولی لگ جاتی ہے، وہ گر جاتا ہے۔ ماریا سہارا دے کے اسے دوبارہ گھر لے آتی، وہ فلور پر بیٹھتا ہے اور لیگ سے بلیٹ نکال لیتا ہے، پھر وہ غصے سے کھڑا ہو کر باہر جانے لگتا ہے۔ ماریا اسے روکتی ہے اور تبھی فلور ٹوٹ جاتا ہے اور نکولائی اس میں لٹک جاتا ہے۔ ماریا زیادہ دیر بھائی کو تھام نہیں سکتی اور نکولائی اگلے ہی لمحے اس گڑھے کی گہرائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اب ماریا ہیلپ کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنے لگتی ہے۔ جب ماریا واپس آتی ہے تو فلور بالکل ٹھیک تھا، جیسے ٹوٹا ہی نہ ہو۔ اب ماریا کو بیسمنٹ میں جانا تھا اپنے بھائی کو ڈھونڈنے، اور وہ جاتی بھی ہے، مگر بیسمنٹ پوری پانی سے بھری ہوئی تھی اور ماریا کو پانی میں اترنے سے بچپن ہی سے ڈر لگتا تھا، اس لیے اسے واپس آنا پڑتا ہے۔ وہ واپس روم میں آ جاتی ہے اور اپنے بھائی کا بیگ کھولتی ہے، اسے وہاں اس کا کارڈ بھی ملتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی میرا بھائی آرمی میں تھا۔ اب اسے ایک میپ ملتا ہے جسے نکولائی نے شاید یوز کیا تھا یہاں آنے کے لیے۔ تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ بھی ندی پار کرے گی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ پھر اسے ساتھ والے روم سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور وہ چیک کرنے جاتی ہے۔ وہاں چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چادر ہٹاتی ہے تو وہاں پر ایک پنجرا تھا جس میں چڑیا تھی، یہ اسے آزاد کر دیتی ہے۔ بھلا بند گھر میں چڑیا کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ ابھی وہ پلٹی تھی کہ سامنے والی دیوار پر وہ خون دیکھتی ہے اور ڈرتے ہوئے اس روم میں انٹر کر جاتی ہے۔ سامنے بیڈ پر بھی خون ہی خون تھا۔ ڈری سیمی ماریا دوبارہ سے ٹارچ کی لائٹ بیڈ پر ڈالتی ہے اور دین اسے ایک پرچھائی نظر آتی ہے کسی کو بے دردی سے مارتے ہوئے، اور وہ چیخ رہا تھا۔ تبھی وہ پرچھائی اس کی طرف بھی پلٹ کر دیکھتی ہے اور اس نے گن چلا دی۔ گولی کیا لگنی تھی اسے؟ ماریا نے گن وہیں پھینکی اور بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ نیچے روم میں جانا چاہتی تھی مگر سیڑھیوں سے بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تبھی وہ بھاگ کر اپنے بچپن کے روم میں آتی ہے اور المیرا میں چھپ جاتی ہے۔ جب وہ آہٹ دور چلی جاتی ہے تو وہ سکون کا سانس لیتی ہے۔ تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ المیرا میں اکیلی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو وائٹ آنکھوں والی وہ لیڈی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماریا چیختے ہوئے باہر آتی ہے۔ وہ لیڈی اس کے پاس آتی ہے اور اسے چھوتی ہے۔ ماریا خوف کے مارے بھاگتی ہے اور سیڑھیوں سے گر جاتی ہے۔ پھر اسے تھوڑی دیر تک تو ہوش ہی نہیں رہتا۔ خیر، اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اس گھر کو چھوڑ چکی تھی اور ندی کی طرف جا رہی تھی۔ اب یہ جنگل سے نکل کر ندی کے کنارے پہنچ گئی، وہاں پر کشتی تھی، یہ اس میں بیٹھ کر دوسری طرف جانے لگی اور پھر اسے کنارے پر کوئی کھڑا نظر آیا۔ یہ اور زیادہ ڈر جاتی اور جلدی جلدی چپو چلانے لگتی ہے۔ جیسے ہی یہ دوسرے کنارے پر اترتی ہے تو کشتی اپنے آپ پہلے کنارے کی طرف جانے لگتی ہے اور اس کا بیگ بھی اسی میں رہ جاتا ہے۔ اب وداؤٹ میپ یہ آگے بڑھتی ہے۔ دوپہر سے رات ہو گئی تھی اور یہ چلتی رہتی ہے، مگر نہ ہی جنگل ختم ہوا اور نہ ہی کوئی انسان ملا۔ تب یہ حیران رہ گئی کہ یہ ایک بار پھر اپنے ہی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ تھک ہار کر یہ دوبارہ سے اندر آ جاتی ہے۔ راستے میں بہت ساری کینڈل بھی جل رہی تھی۔ اندر نکولائی ڈرنک کر رہا تھا اور نہ ہی وہ مرا تھا اور نہ ہی اسے کوئی چوٹ آئی تھی، بس یہ اسے حیرانگی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پوری طرح نشے میں تھا۔ کہتا ہے یہ گھر ہمیں ویلکم کر رہا ہے، یہ گھر ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے بیسمنٹ میں اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، اور پھر وہ چپ ہو جاتا ہے۔ ماریا بھی پریشان تھی۔ یہ دونوں وہاں سے اٹھ کر ایک روم میں چلے جاتے ہیں، انہیں آج رات بھی وہیں بتانی تھی۔ نکولائی جلدی ہی سو جاتا ہے اور ماریا چپکے سے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے۔ بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوا تھا۔
ماریا کو کچھ آگے چلنے پر اپنی ماں کی ایک تصویر بھی ملتی ہے جس میں اس نے انہی 2 بچوں کو کیری کر رکھا تھا۔ سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے۔ اب ہمیں نکولائے دکھایا جاتا ہے جو سو رہا تھا۔ ایک خون بھرا ہاتھ اس کے فیس پر تھا اور پھر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے فیس پر خون اب بھی تھا۔ پھر اسے ماریا اب نظر نہیں آتی تو وہ جلدی سے جاتا ہے بیسمنٹ کی طرف۔ یہ آگے بڑھنے ہی والی تھی کہ اسی وقت نکولائے آ جاتا ہے اور اسے آگے بڑھنے سے روک لیتا ہے اور اپنے ساتھ بیسمنٹ سے باہر لے آتا ہے۔ اب وہ ماریا کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ ایک رات ان کی فیملی کو مار دیا گیا تھا۔ ان کی موت بھی طے تھی مگر کسی نے ان دونوں بچوں کو بچا لیا تھا۔ اب یہ گھر انہیں یہاں لے کر آیا اور ٹھیک 12 بجے سمے تھم جاتا ہے اور یہ گھر اسی رات میں دوبارہ لوٹ جاتا ہے۔ ہر رات 12 بجے یہ گھر اسی موت کے کھیل کو دوبارہ کھیلتا ہے اور آج رات بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر یہ دونوں بھائی بہن مل کر ایک روم کو اندر سے اچھے سے بند کر دیتے ہیں لکڑی کے تختوں کے ساتھ اور پھر ویٹ کرتے ہیں 12 بجنے کا۔ ابھی 12 نہیں ہوئے ہوتے تبھی ہر طرف عجیب سا ایک زلزلہ سا آ جاتا ہے اور دوبارہ سے زمین پر بکھری ہوئی چیزیں ری سیٹ ہونے لگتی ہیں۔ فریج دوبارہ سے ری فل ہو جاتا ہے اور لائٹس بھی آ جاتی ہیں، حالانکہ یہاں پر پہلے تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور پھر یہ دونوں بھائی بہن سمٹے ہوئے 12 بجنے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر اچانک خاموشی چھا جاتی ہے اور جب یہ باہر آتے ہیں تو گھر نیٹ اینڈ کلین تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہو۔ ابھی یہ حیرانگی سے گھر کو دیکھ رہے تھے کہ ٹرک کی آواز آتی ہے۔ نکولائے ونڈو میں جاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو ان کا باپ آ چکا تھا اور مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا تھا کہ ماریا جا چکی تھی، شاید وہ ٹرک کی طرف ہی گئی تھی۔ ماریا ڈور کے بالکل پاس تھی۔ اس سے پہلے کہ باپ اسے دیکھ لیتا نکولائے جلدی سے اپنی بہن کو ایک دیوار کے پیچھے کھینچ لیتا ہے اور ان کا باپ ان کے پاس سے ہوتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر چلا جاتا ہے۔ پھر ان دونوں بھائی بہن کو وہ لوگ گھیر لیتے ہیں جو انہی جیسے نظر آتے تھے۔ ان سے بچنے کے لیے انہیں خود کو ایک روم میں بند کرنا پڑتا ہے۔ نکولائے ونڈو کھولتا ہے اور بہن کو بھاگنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جیسے ہی ماریا نیچے اترتی ہے اب نکولائے کی باری تھی مگر ٹانگ کا درد اسے ایسا کرنے نہیں دیتا اور وہ گھر ہی میں رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ماریا کو دکھایا جاتا ہے جو ٹرک میں چلی جاتی ہے اور سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایسا کر نہیں پاتی۔ پھر اسے اپنا باپ نظر آتا ہے 2 بچوں کو اٹھائے ہوئے۔ وہ جلدی سے ٹرک سے باہر آتی ہے اور پچھلی سائڈ پہ جا کر چھپ جاتی ہے۔ اب یہ ٹرک رکتا ہے جا کر اسی پگ فارم کے سامنے اور باپ بچوں کو لے کر اندر چلا جاتا ہے۔ ماریا کے پاس بھاگنے کا موقع تھا لیکن وہ بھاگ نہیں پاتی کیونکہ اندر سے بچوں کے رونے کی بہت آوازیں آ رہی تھی اور ماریا خود کو روک نہ پائی اور وہ بھی فارم ہاؤس کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ رات بہت ڈراونی تھی اور تیز بارش اسے اور خوفناک بنا رہی تھی۔ ماریا اندر آ چکی تھی۔ جو کچھ اس نے اندر آ کے دیکھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے باپ نے اسے پانی میں ڈبو رکھا تھا، اب اس کی سانسیں تھمنے ہی والی تھی اور نکولائے تھا پگ کے سامنے جو اسے کھانے والے تھے۔ بس بت بنی دیکھ رہی تھی ماریا سب کچھ لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت گولی چلتی ہے۔ گولی چلانے والی اس کی ماں تھی اور گولی جسے لگی وہ اس کا باپ تھا۔ وہ وہیں گر جاتا ہے یا یوں کہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ اب ماں آگے بڑھتی ہے، سب سے پہلے وہ ماریا کو بچاتی ہے اور پھر نکولائے کو بھی اٹھا لیتی ہے اور بہت ہی دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ واپس مڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ زخمی تھی۔ ماریا اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور ان کے لیے رو بھی رہی تھی مگر وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ جو شروع میں انہوں نے انسانی ہڈیاں دیکھی تھی وہ ان کے اسی ظالم باپ کی تھی۔ اب سین یہیں پر کٹ ہوتا ہے۔ اب ہمیں نکولائے دکھایا جاتا ہے جو اسی روم میں تھا کہ دروازہ زور سے کھلتا ہے اور سامنے ایک لڑکی تھی۔ وہ لیڈی پوری طرح نکڈ تھی۔ وہ نکولائے کو اپنی طرف آنے کو بولتی ہے اور نہ جانے سے کیا ہو جاتا ہے یہ بھی اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے اور یہ بھی دھیرے دھیرے اس کے ساتھ جانے لگتا ہے اور ڈور اوپن ہوتے ہی اسے پگ نظر آتے ہیں، وہی بڑے بڑے پگ جنہوں نے پہلے بھی اسے کھانے کی کوشش کی تھی۔ تب وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو اب اس کے ساتھ لڑکی نہیں اس کا باپ تھا اور اس نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ماریا پگ فارم میں تھی لیکن وہ ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے آفس میں
सीन चेंज हो चुका था। ये वही ऑफिस था जहां पर इन्हें डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए गए थे घर के, और करने वाला था इनका बाप। आज इसने उसे पहचान लिया था और फिर ये डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। ये मेन डोर तक पहुंच जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी इसकी नजर बाहर जाती है। बाहर इसे वो रूप अपना नजर आता है जब ये रशिया में पहली दफा इस ऑफिस में आई थी, और फिर ये उसे शोर करके रोकने की कोशिश भी करती है। तभी डोर ओपन होता है और ये बाहर निकल जाती है। अपने उसी रूप से टकरा भी जाती है, मगर ये रुकती नहीं। ये इतना डरी हुई थी, ये भागकर सड़क पर आ जाती है और वहां बैठकर रोने लगती है, और खुश भी थी कि शायद वो इस कैद से निकल चुकी थी। मगर तभी सीन चेंज होता है और फिर ये थी उसी घर में अपने बाप के सामने। बाप के सामने केक था जिस पर वो कैंडल लगा रहा था। ये इन्हीं की बर्थडे का केक था, क्योंकि आज ये 41 ईयर के हो चुके थे। वो समझ चुकी थी कि बाप उसे मारने वाला है। उसने भागने की कोशिश की और वो गिर गई। वो जिस चीज से फिसली थी वो ब्लड था, और वो भी फ्रेश। जैसे ही वो डोर ओपन करती है, सामने एक बॉडी थी। वो और किसी की नहीं, इसके भाई निकोलाई की थी, जिसे पिग खा रहे थे। अब निकोलाई भी मारा जा चुका था। मारिया दुख से होश खो बैठती है और दूसरी मंजिल से जंप कर देती है। फिर वो भागकर ट्रक में बैठती है और उसे इस बार स्टार्ट भी कर लेती है। तभी मारिया को मां नजर आती है। वो ग्लास पर बार बार हाथ मार के कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। मारिया उसके हाथ पर हाथ रखती है और सॉरी कहते हुए वहां से निकल जाती है। तभी इसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ट्रक इसके कंट्रोल में था ही नहीं। ट्रक सीधा उस पुल पर चला जाता है जो बरसों से टूट चुका था, और फिर मारिया और ट्रक नदी में डूबते चले जाते हैं। मारिया का हाथ हमें दिखाया जाता है जो नदी की गहराइयों में खो जाता है। मींस मारिया भी मारी जा चुकी थी। फिर हमें पुल पर एक परछाई नजर आती है और अगले ही लम्हे पुल खाली था। फिर मारिया की बेटी को दिखाया जाता है जो कहती है, मुझे लगा कि मैं माँ से आखिरी बार मिल रही हूँ और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मैंने सोच लिया था अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी माँ को ढूंढने कभी नहीं जाऊंगी। कोई वीडियो के बारे में सजेशन हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और मुझे गाइड कीजिएगा।